For watching, don't forget to like, comment, share and subscribe only on Al Rahman Digital Channel. ہمارے معزز مہمان جناب پروفیسر عبدالرزاق صادق صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، آج کی یہ مجلس صرف ایک مسجد کا افتتاح نہیں ہے، بلکہ دنیا میں جو اس وقت سب سے بڑی جنگ تہذیب کی جنگ لڑی جا رہی ہے، یہ اس کا ایک حصہ ہے. آسمان سے جب پہلی وحی آتی ہے تو وہ سبق یہ تھا کہ اقرا، محبوب قوم کو پڑھانا ہے تو پہلے پڑھ لیجئے، سکھانا ہے تو پہلے سیکھ لیجئے. سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں. اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھانا بھی اسی کی ذمہ داری ہے جس نے بنایا ہے. الا لہ الخلق والامر، کمپنی جو ٹیکنالوجی استعمال کرتی ہے اس کا حق بھی ہے کہ آرڈر اسی کا چلے. جس کمپنی کا موبائل ہے وہ جہاں مرضی آف آن کا بٹن لگا دے، سینسر جہاں مرضی رکھ دے، ہمیں اسی کے مطابق چلنا ہوگا. اپنی مرضی سے ہم چینج کریں گے تو وہ صحیح نہیں ہوگا. رحمان نے زمین بنائی، انسان بنایا، تو پیغام یہ دیا کہ پڑھیے. کیا پڑھنا ہے؟ بسم ربک الذی خلق، کہ اس کائنات کی تخلیق کو دیکھیے اور وجہ تخلیق دیکھیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، پیدا اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ زندگی کو بندگی میں گزارے. حضرات، یہ مسجد کا پہلا پیغام ہے، مسجد الحرام کا، مسجد النبوی کا، مسجد قباء کا، جو پوری دنیا میں پھیلا اور چلتے چلتے آج بر اعظم ایشیا کے ملک پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ایک شہر احمد پور شرقیہ یا چنی گوٹ کے درمیان اڈا گلاب سبھی جو بھی ہے، یہاں تک اگر یہ آواز پہنچی ہے تو یہ اتنی آسانی سے نہیں پہنچی. ہزاروں گردنیں بلند کے، کروڑوں رکاوٹیں عبور کر کے، لاکھوں دشمنوں کے اندر سے نکل کے پھر یہ آواز یہاں پہنچی ہے. اس وقت تہذیب کی جنگ کہ لوگوں کو مسجدوں سے، مدارس سے، علماء سے اور شیوخ الحدیث، مشائخ التفسیر، اہل اللہ، اہل العلم، اتقیاء سے دور کر دیا جائے. ان کے بارے میں ذہن بنایا جائے، مولوی کے بارے میں لطیفے کھڑے جائیں، مسجد کے بارے میں فضولیات
جگہ جگہ سننے میں ملے. کہانیاں کھڑی گئی، مدارس کے کیس بنا کے اچھالے گئے. اور اس کی ایک زندہ مثال، پوری دنیا کے اس وقت جتنے بھی ہاسٹل ہیں، کوئی کڑی نگرانی نہیں، کوئی پہرا نہیں، کوئی توجہ نہیں، اعداد و شمار نہیں. کتنے بیٹے کتنی بیٹیاں جو پڑھنے گئے تھے کتنے نشے پہ لگے، کتنے اخلاقیات میں گرے، کتنی روایات کو پامال کیا، کتنے جسم جو ہے وہ دنیا میں نہ رہے، وہ مر مٹ گئے. کوئی اعداد و شمار نہیں. لیکن اگر کسی مدرسے میں سخت نگرانی کے باوجود، کڑے پہرے کے باوجود، شیخ الحدیث، صدر، مدرس، رئیس ادارہ دن رات کی ایمانی نگرانی کے باوجود کوئی اکا دکا واقعہ ہو جائے، اس کو لے کے پوری دنیا میں اچھالا بھی جاتا ہے، پھیلایا بھی جاتا ہے، تشہیر کی جاتی ہے، تاکہ ان لوگوں کو ڈی ویلیو کیا جائے، گرایا جائے. لیکن مقابلہ جاری ہے. ہوا کا کام ہے چلنا، دیے کا کام ہے جلنا. ہوا کا کام ہے چلنا، دیے کا کام ہے جلنا. وہ اپنا کام کرتی ہے، میں اپنا کام کرتا ہوں. اس مسجد کے مقابلے میں آپ دیکھیے ہوا کیا ہے، اس کے کتنے پر کاٹے گئے. مسجد النبوی، اس مسجد کے اندر مہمان خانہ بھی تھا. جتنے مہمان آتے تھے مسجد نبوی میں ٹھہرتے تھے. آج پر کاٹ دیے گئے. مہمان کو مسجد میں اگر لایا جائے تو تکلیف محسوس کرتا ہے کہ یار تم میں مسیح کر سمجھے، اب مسیح کچھ بہتے ہیں تمہیں کو ٹکور دے سکتے. ذہنیت بن گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں ریسیپشن سینٹر بھی تھا، استعلامات، جہاں کے پورے علاقے کی معلومات ملتی تھی. لوگ آئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے، بتایا گیا یہ ٹائم ان کے گھر کا ہے، تھوڑا ویٹ کر لیں، نہیں ہمیں جلدی ہے. باہر نکلے ہیں اور آواز دی آپ کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کے اخرج الینا یا محمد. آسمان سے آواز آئی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات. حضرات ہم نے مسجد کو، ہم نے نہیں، دنیا نے محدود کیا. دارالاستعلامات ختم کیا، ریسپشن سینٹر ختم کیا. یہی مسجد جتنے بھی وفود آتے تھے، سفارت خانہ تھی دنیا بھر سفیروں کا مسجدوں میں. اگر آج بھی دنیا کی سفارت مسجد سے جڑی ہو، سفیروں کے ساتھ آنے والے کسی بھی مذہب کے ہو، وہ نجران کے عیسائی آئے ہیں، کہاں بیٹھے ہیں؟ مسجد نبوی میں. آج تیرا میرا ذہن بنا دیا گیا کہ میری مسجد میں کوئی دوسرے مسلک کا بندہ نہیں آ سکتا. اگر آئے تو صفیں اٹھائیے، جگہ دھوئیے، کلمہ پڑھیے. پلید ہو گئی ہے، بدترین دنیا کے بدترین عیسائی، نجران کے، وہ تسلیس کے قائل محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے آئے تو میرے محبوب نے مسجد نبوی میں بٹھایا. مہمان خانہ بھی یہ، وفود کی جگہ بھی یہ، سفارت خانہ بھی یہ، اور دنیا میں سب سے بڑی شورا سینٹر مسجد میں تھا. شورا سینٹر. جتنے بھی اجلاس ہوئے، دنیا کا ایک بہت بڑا اہم اجلاس ہو رہا ہے، پورا عرب اکٹھا ہے، حملہ کرنے کو ہے، بدر کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہے. شہر میں رہ کے لڑا جائے یا کہیں اور؟ مشورہ یہ ہوا کہ شہر میں بچے ہیں، ہم انہیں اپنی بستی میں آنے نہیں دیتے، باہر نکل کے لڑتے ہیں، احد بیک پہ لے لیتے ہیں، فرنٹ پہ ہم کھڑے ہوں گے. جب مشورہ ہو گیا اور فائنل ہو گیا تو کچھ کہا کہ نہیں، مناسب نہیں، ہمارے گھر ننگے ہوں، خالی ہوئے، تو بہتر ہے شہر میں لڑیں. آپ نے کہا کہ جب مشورہ ہو گیا ہے، عزم کر لیا ہے، اللہ پہ توکل ہے، یہ سب مسجد نبوی میں. مسجد تھی کیا؟
دنیا کے اس وقت جتنے بھی ادارے ہیں، جتنے انسٹیٹیوٹ ہیں، سب مسجد میں تھے. جس بندے کو جو کام پڑتا مسجد میں آتا. یہ مسجد دنیا کی بہترین ڈسپینسری، بہترین ہاسپٹل تھا. جتنے مریض ہیں مسجد میں لائے جا رہے ہیں، ان کے زخموں کا علاج وہیں پہ ہو رہا ہے. حضرات آپ حساب لگائیں، ہاسپٹلز کے لوگوں کو مسجد میں آنا ہوتا، ڈسپینسری والوں کو آنا ہوتا، باوضو ہو کے مسجد میں بیٹھنا ہوتا، اہل علم سے تعلق ہوتا، دم اور درود کے سلسلے ہوتے، نماز اور قیام ہوتے، اللہ سے تعلق ہوتا. کتنے لوگ ہیں جو اس وقت ہاسپٹلز میں تو جاتے ہیں مگر مسجد نہیں ہوتی. حضرات اسی طرح مسجد، اس کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی جنگی چھاؤنیاں تھیں، کینٹ مسجد میں تھا، کینٹ باہر نہیں تھا. جتنے معسکرات تھے، جتنی جنگی جہادی ٹریننگ تھی، محبوب اپنے حجرے میں ہے، ٹریننگ مسجد نبوی میں جاری ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے دیکھ کے سیدہ عائشہ آئی ہے. محبوب نے کندھے کے اوپر سے سارا سین دکھایا ہے. یہ نہیں کہا کہ مسجد میں اس طرح کے کام ٹھیک نہیں ہوتے. حضرات مسجد دنیا کا ایک بہترین کیٹرنگ ہاؤس بھی تھا. یہاں کھانے کھلائے جا رہے ہیں، اور بہترین شادی حال بھی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں میری شادی ہو گئی ہے، اور جو ولیمہ ہونا ہے ہر بندے کے گھر میں جو پکا ہوا ہے میرے دوست وہ لے آئے. جو جو تھا لایا گیا، دسترخوان بچھایا گیا، مسجد میں بیٹھے آپ نے کھایا، اور یہ دنیا کا بہترین ولیمہ مسجد میں ہو. حضرات حقیقی مسجد میں ہو رہے ہیں. چلتے جائیے، جتنے تعلیمی سینٹرز آج مسجد سے الگ ہو گئے، یہ سارے مسجد نبوی میں تھے. دار التعلیم بھی، دار التربیہ بھی، صوفہ کا چبوترا بھی، جسے آج صوفہ یونیورسٹی کہتے ہیں، جو مدینہ یونیورسٹی جیسی ہزاروں لاکھوں یونیورسٹیوں کی ماں ہے، ام الجامعات، وہ بھی مسجد نبوی کے اندر تھا، اور ہاسٹل بھی مسجد میں تھا. شیخ عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ، آپ نے دیکھا مسجد کی اڑوس پڑوس میں ہاسٹل تھے، کمرے تھے. یہ تو اڑوس پڑوس میں تھے. پھر اس کے اثرات پاکستان کے کسی بھی صوبے کے کسی بھی ضلع نے اتنا اثر نہیں دیکھا طلبہ میں جتنا شہر بہاولپور نے دیکھا. سبب کیا تھا؟ مسجد سے جڑے ہوئے طلبہ نماز کے لیے، قیام کے لیے، رکوع کے لیے، سجود کے لیے، تشہد کے لیے، دروس کے لیے، صحیح البخاری کے لیے، امام مسلم کی صحیح مسلم کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہی سنتے تھے. تو یہ سب کچھ مسجد میں تھا. آپ حیران ہوں گے، ڈاکٹرز کی میٹنگ مسجد میں، اطباء کی میٹنگز مسجد میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا ملنا مسجد میں. لائے جتنی بھی وزارت داخلہ کے امور ہیں مسجد نبوی میں بیٹھ کے طے ہو رہے ہیں. وزارت خارجہ کے معاملات وہی طے ہو رہے ہیں. لشکر اسامہ کو روانہ کیا جا رہا ہے تو وہی سے کیا جا رہا ہے. جتنے شعبے ہیں دنیا کے اس وقت کام کر رہے ہیں، سارے دفاتر مسجد میں تھے. اب آپ سوچیں، وقت کا حاکم وہی پہ ہے. اگر صدر مسجد میں امام ہو اور دنیا کو صدر سے کام ہو، مسجدوں میں رش ہوگا کہ نہیں؟ وزیر اعظم خطیب ہو اور خطابت کا منبر و محراب اس کے قدموں کے نیچے ہو، دنیا کو کام ہو، وہاں پہنچے گی کہ نہیں؟ لوگوں ایم این اے، ایم پی اے، بڑے بڑے سیاستدان، حکمران، پیسے والے، دولت والے، مال والے، عزت والے، جگیردار، کاروباری، جتنے بھی لوگ ہیں، جناب عبدالرحمن بن عوف کا دفتر بھی مسجد نبوی. آپ سوچئے، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی، دفتر مسجد نبوی میں. آئیے جناب صدیق اکبر کو دیکھیے، 4 بڑے فتنوں کو سر کچل کے رکھ دیا دفتر مسجد نبوی میں. جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہاں تک 36 لاکھ مربع میل تک گئے، لیکن جڑے ہوئے اللہ کے گھر سے ہیں. یہ وہ تہذیب ہے جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ کچے لوگ، یہ مٹی کے لوگ، یہ کچی جگہ سجدہ کرنے والے لوگ، یہ ایک کھجور کے تنے پہ اوپر جو ہے وہ جھوپڑا بنا کے رہنے والے لوگ، یہ کچے گھڑے رکھنے والے کیا کریں گے؟ جواب آیا، کچے گھڑے نے جیت لی ندیاں چڑھی ہوئی مضبوط
اذان کی آواز دنیا میں ایسی گنگنائی گئی، فیجی کے جزیرے سے لے کے وہ یورپ کے کناروں تک 24 گھنٹے میں کوئی پل ایسا نہیں جب اللہ اکبر کی سفر کرتے کرتے پوری دنیا کا چکر لگا کے فجر سے لے کے اگلی فجر سے پھر شروع نہیں ہو جائے۔ یہ تہذیب کی مسجد ہر گلی محلے کوچے سے گزری۔ دوسری طرف دوسری تہذیب کیا ہے وہی سمجھیے، اس مسجد کو دنیا سے دور کرنے کے لیے، دنیا کو مسجد سے ہٹانے کے لیے، بیگانہ کرنے کے لیے، نفرت دلانے کے لیے آپ اس وقت جتنے آلات ہیں چیک کریں، جتنے آلات اپنے موبائل کو لے لیں، گھر میں بڑے بڑے جو ہمارے ہاں سیٹ اپ ہیں، وہ سکرینیں ہیں، وہ ٹی وی ہے، وہ دیگر چیزیں ہیں، جتنے ڈرامے، جتنی فلمیں، جتنے کارٹون، جتنے سپورٹ کے اس وقت چینل چل رہے ہیں، جو بھی ہو رہا ہے، ہر بندے کو مسجد سے دور کرنے کے لیے وہ اپنی پوری پلان کر کے بیٹھے، آپ کے گھروں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ آپ نے کئی سال بعد ایک جلسہ دیکھنا ہوتا ہے اور وہ ہر دن، ہر رات، ہر پل، ایک سیکنڈ بھی خالی نہیں، مشہوری بھی آئے گی تو اپنی تہذیب دکھا رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، یہ جو بزرگ بیٹھے ان سے کبھی پوچھئے انہوں نے اپنی ماں کا کبھی آج تلک انڈر گارمنٹس کا کوئی کپڑا دیکھا ہو؟ میں نے تو نہیں دیکھا۔ میں نے 47 سال اپنی والدہ کی گردن ننگی نہیں دیکھی۔ مسجد کی تہذیب سے جڑی ہوئی، شدید ترین بیماری کی حالت میں بھی ڈاکٹرز نے کہا چادر پیچھے ہٹائیے تو وہ نہیں ہٹاتی تھی، ماں جی آپ بوڑھی ہو گئی ہیں، کہنے لگی پوتر یہ ہمت ہی نہیں کری۔ یہ تہذیب کہاں کی تھی؟ مسجد کی۔ آج دنیا میں اشتہار آتا ہے، دکان آتی ہے، مکان آتا ہے، ٹریڈ سینٹر آتا ہے، کوئی مال آتا ہے، ذرا چل کے تو دیکھیے، بہن بیٹی بہو بیوی کو ساتھ کبھی لے جا کے تو دیکھیے، جن چیزوں کو ہم نے پوری زندگی اپنے گھر میں ماؤں کو زندگی گزارتے دیکھا، ان کا کبھی کوئی مخفی کپڑا ہم نہیں دیکھ پائے۔ آج بازاروں کے اندر بچوں کے ساتھ کھلے عام وہ ڈسپلے ہیں، وہ نظر آ رہے ہیں۔ تہذیب کی جنگ ہے، تیرے نبی کی اپنی تہذیب تھی، اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر کے خاص ہے ترکیب میں قوم رسول عاشق۔ میں نے یہ موضوع کیوں شروع کیا؟ دنیا جنگ لڑ رہی، لباس سے لے کے، وضاحت سے لے کے، حجامت سے لے کے، کٹنگ سے لے کے، پاؤں میں ڈالنے والے جوتے تلک، تیرے کپڑے تلک، لگنے والی ٹائی تلک، ہاتھ کے رومال تلک، کہیں بھی چلا جا، کھانے پینے کے نظام اور سسٹم سب کچھ کوشش ہے کہ یہ لوگ مسجد والا پیغام، جمعہ والا پیغام، درس والا پیغام، خطاب والا پیغام، قرآن والا پیغام، سنت والا پیغام، سیرت والا لب و لہجہ ان لوگوں سے ختم کر دیا جائے۔ اتنی نفرت ڈالو، اتنی نفرت ڈالو، بچے اور اوپر سے ماشاءاللہ آپ ذرا 2 منٹ کے لیے اپنے گریبانوں میں، اپنے علاقے میں، اپنی بستیوں کو دیکھیں، وہاں کا سب سے زیادہ مشکوک بندہ مسجد کا امام، جس پہ شک کی شک، باتیں ہی باتیں، کہانیاں ہی کہانیاں، نفرتیں ہی نفرتیں، اور قوم پہ کیا کر رہی ہے مجھے نہیں پتا، لیکن زیادہ سے زیادہ 10-15 ہزار، بہت چھلانگ لگائی ہوئی 20 ہزار، یہ بیچارہ دیکھ رہا ہے، لیکن باتیں، جملے، دوسری طرف لاکھوں میں تنخواہیں، دنیا کی مہنگی ترین گاڑیاں، لگژری جو ہے وہ ٹرانسپورٹ، دنیا کی بہترین کوٹھیاں ان کو دی جا رہی ہیں، جن بیچاروں کو کچھ پڑھنا نہیں آتا، یہ اس طرح کی آوازیں نکال کے دنیا کو جو ہے وہ جہالت کے باپ دکھا کے انتر منتر جو ہے وہ اپنے چلا کے وہ ٹھکوسلے دنیا کو دے رہے ہیں، ان کو دنیا پاؤں میں ہر چیز نچھاور کر رہی ہے، نہیں مل رہا تو انا اعطیناک الکوثر پڑھنے والے کو کچھ نہیں ملتا، اپنے بھی بیگانے ہو گئے، کہانیاں سن کے، لطیفے سن کے، ڈرامے دیکھ کے، اگر اسٹیج پہ ڈرامہ ہو رہا ہے، نکاح پڑھایا جا رہا ہے، جوتے پڑھ رہے ہیں تو مولوی، بدترین جاہل دکھایا جا رہا ہے تو مولوی، وہ ڈرامہ یا فلم بھی کریں تو اپنے پنڈت کی قدر کر کے، احترام کر کے، نظر بھاگے بڑے طریقے سے اس کو جو ہے وہ دو کروائیں گے، وہ اپنے ہر ڈرامے میں مرنے کا
بھی سکھائیں گے تو میت کو آگ کیسے دینی ہے، تو آگ کیسے دینی ہے، یہ سب دکھایا جائے گا. وہ جنازے، وہ اپنی شادیاں، وہ اپنی مہندیاں، وہ اپنے طریقے تمہیں اس قدر پڑھا گئے کہ ہے کلمہ پڑھنے والا، ہے نبی کا امتی، ہے نمازی، ہے مسجد کا متولی، ہے مسجد کا امام، ہے مسجد کا صدر، ہے مسجد کا خزانچی. اگر شادی پہ اس کی حالت دیکھو تو کسی ہندو کو بھی کراس کر کے 10 گنا آگے جا رہا ہے. تہذیب کی جنگ میں آپ کیوں ہارتے جا رہے ہیں؟ کیا کیا جائے؟ یہ تو ایک درد تھا، پھیلتا چلا جائے گا. مجھے محدود وقت میں اپنے موضوع کو سمیٹ کے، کیونکہ نماز بھی ڈیلے کی گئی ہے تو اس کو پڑھنا ہے ہم نے. آخری گزارش کر رہا ہوں اللہ کے لیے، آپ نے پیار کرنا ہے اللہ کے گھر سے. اللہ کے بندوں کے اندر خامیاں ہو سکتی ہیں، زمین پہ کوئی فرشتہ نہیں رہتا. یہاں ٹیچر ہے تو غلطی کر سکتا ہے، امام ہے تو خطا کا پتلا ہو سکتا ہے. اگر تیرا رب چاہتا تو فرشتے اتار دیتا، مگر فرشتے نہیں اتارے. انسانوں میں رہ کے انسان غلطیاں کرتے ہیں، غلطی کی اصلاح ہوتی ہے. اور جملہ سنیے، رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ. یہ حدیث کا ٹکڑا ہے، 3 جملے ہیں، لوگوں سن لو. رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ. 3 چیزیں اللہ نے فرشتوں کو اجازت ہی نہیں دی کہ وہ لکھیں. مرفوع القلم صرف 3 نہیں ہے کہ پاگل مرفوع القلم ہے جب تک ٹھیک نہیں ہو جائے، بچہ مرفوع القلم ہے جب تک جوان نہیں ہو جائے، اور غشی کی حالت میں بے ہوش آدمی یا سویا ہوا بندہ جب تک جاگ نہیں جائے اس کا عمل لکھا ہی نہیں جاتا. لوگوں نہیں، 3 اور بھی ہیں. رفع عن امتی الخطأ. خطا کیا ہوتی ہے اور نسیان کیا ہوتا ہے؟ خطا کرنے کی چیز ہوتی ہے، نسیان بھولنے والا. ایک کام نہیں کرنا تھا، بھول کے کر بیٹھا. نہیں کرنا تھا، حرام تھا، جرم تھا، ارادہ نہیں تھا، کر بیٹھا ہے. دیکھنا نہیں تھا، دیکھ بیٹھا ہے. سننا نہیں تھا، سن بیٹھا ہے. کھانا نہیں تھا، کھا بیٹھا ہے. پینا نہیں تھا، پی بیٹھا ہے. نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کے پی بیٹھا ہے، غلطی سے، جان بوجھ کے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ محبوب اپنی امت کو کہہ دو رفع عن امتی الخطأ والنسیان. اس کے بارے میں اللہ کیا کہیں گے؟ ساری دنیا رسی پیٹے، ٹھڈورا پیٹے، لوگوں میں جا کے اعلان کرے فلاں ایسا فلاں ایسا، یہ کیا ہے وہ کیا ہے. اللہ کہتے ہیں اس کو تو میں نے معاف کر دیا، اس نے غلطی سے کیا تھا، لیکن تو جو کچھ کر رہا ہے تیرے سے تو حساب ہوگا. دوسرا آدمی کام کرنا تھا، بھول گیا ہے. نماز پڑھنی تھی، نہیں یاد رہی. حق دینا تھا، نہیں یاد رہا. خدمت کرنی تھی، بھول گیا ہے. وعدہ تھا، تیار بھی تھا، ذہنی طور پہ غلط نہیں تھا، لیکن موقع آیا نہیں کر پایا. اللہ کہتے ہیں محبوب ان کو کہہ دو میں یہ غلطی بھی معاف کر دوں گا جو بھول کے چھوڑی گئی. وَمَا اسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ. میں مسجد کی صفیں چرانا نہیں چاہتا، مگر قوم کے رویے نے مجھے مجبور کر دیا. کیسے؟ میں کالج میں ہوں اور میرا کلیگ پروفیسر کہتا ہے کہ ساجد صاحب، میں نے کہا جی رات بہت بڑا یار عجیب معاملہ ہوا ہے. میں نے کہا کیا؟ کہتے ہیں کہ جو ہماری مسجد کے خطیب اور امام تھے نا، وہ رات مسجد کی صفیں چرا کے لے گئے. چابی ان کے پاس تھی، صفیں اکٹھی کی ہیں، لے گئے ہیں، تالا لگ کے چلے گئے. وَمَا اسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ. جس پہ مجبور کیا جائے اللہ اس کا گناہ نہیں لکھیں گے. اب مجبوری کیا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں تلوار دے کے پیچھے شوٹ کرنے کے لیے کھڑے ہیں. یہ کر، یہ مار، یہ جرم کر، یہ چوری کر، یہ گناہ کر، نہیں تو ٹھوک دیں گے. اور آپ مجبور ہو کے کام کر جاتے ہیں. امام مالک کے دور میں زبردستی کی طلاق کا مسئلہ اٹھا تھا، مجبور کر دیا گیا. عورت خوبصورت ہے، حاکم وقت کا دل آ گیا ہے، اور امام مالک زندہ ہے. درباری ملاؤں سے پوچھا گیا کہ یہ معاملہ ہے، بادشاہ وقت کا فلاں لڑکی پہ دل آیا ہے تو پتہ کرو. کہا وہ تو شادی شدہ ہے. اب شادی شدہ ہے، میرا تو من کرتا ہے وہ میری ہو، کسی کی کیوں ہے.
کہا جناب آپ پوری حکومت کے سردار، چودھری، وڈیرے، بادشاہ ہیں، یہ سب آپ کا ہے، وہ آدمی بھی آپ کا ہے جس کی بیوی ہے، اسے کہو طلاق دے، اب اپنی منشا پوری کرے۔ سب نے سائن کر دیے۔ ایک امام مالک کا فتویٰ تھا رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہے مسجد، یہ ہے مسجد کی تہذیب جو تیری عزتوں کو بچائے، لڑ جاتی ہے، کھڑی ہوتی ہے، تو نے میں نے ساتھ چھوڑا ہے، ہوا وہی کچھ۔ امام مالک نے مانے کہا عبرت کا نشان بنا دے، کہا جو ہوتا ہے کر لو، میں کہتا ہوں زبردستی کا طلاق والا معاملہ ٹھیک نہیں۔ خیر مارا گیا، اتنا مارا، امام مالک کے جتنے پٹھے تھے بازو کے جواب دے۔ امام مالک اپنی موطا میں رفع الیدین لے کے آئے ہیں، سنت ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، مگر خود نہیں کر سکتے تھے، یہ نہیں کہ کرتے تھے، جب مارا گیا تو ہاتھ ہی نہیں اٹھتا تھا، نہ وہ ہاتھ باندھتے تھے، بے باندھے کیسے ہاتھ ہلتے ہی نہیں۔ اتنا مارا گیا، پھر گدے پہ چڑھایا گیا، گدے پہ بٹھا کے بال مونڈے گئے، بھویں موڑ دی گئی، مونچھے موڑی گئی، داڑھی موڑ دی گئی، پورا چہرہ سیاہ کر دیا گیا، مدینے میں گھمایا گیا کہ سزا ہے، مانی جائے گی۔ میرے من کی بات، کہا مسجد کی تہذیب اجازت نہیں، یہ ہے کہ اب یہ اللہ کا گھر، تیری عزتوں کا محافظ۔ جب لے کے مدینے میں گھوم رہے تھے تو لوگ شرمندہ ہو کے منہ پہ ہاتھ رکھتے ہیں نا، کیمرے کو فیس نہیں، تو وہ خود بول کے کہتے تھے کہ لوگوں جس نے مجھے اس حالت میں بھی پہچان لیا، اور جو نہیں پہچان سکا سن لو، انا مالک بن انس، میں انس کا بیٹا مالک امام دار الہجرہ ہوں، یہ مجھ سے منوا رہے ہیں کہ زبردستی کی طلاق ہو جاتی ہے، میں کہتا ہوں زبردستی کی طلاق نہیں ہے۔ اللہ کی قسم یہ وہ فیصلے ہیں، آپ نے قوم کو مجبور کر دیا ہے، مسجد کو مجبور کر دیا ہے، مدرسے کو مجبور کر دیا ہے کہ جناب اس کا آڈٹ بھی ہو، حساب بھی ہو، کہاں سے پیسہ آ رہا ہے، کہاں سے نہیں آ رہا ہے، اس کو نہ دیا جائے، روک دیا جائے، قربانی کی کھالیں منع کر دی جائے، جو لوگ زکوٰۃ عشر دیتے ہیں وہ بھی روک دیا جائے۔ یہ کیا کرے غریب اکیلا، کہاں سے اتنے بجٹ اٹھائے؟ یہ مدرسہ، یہ ہاسٹل، یہ غریبوں کو فری، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھانے والا کس قدر مجبور کیا گیا ہے۔ وہ سفے اٹھا کے لے گئے، کہنے لگے کہ کتنا بڑا جرم ہے؟ میں نے کہا جرم تو بہت بڑا ہے، مجرم ہے بتا۔ میں نے کہا تنخواہ کتنی دیتے تھے؟ کہتے جی ماشاءاللہ بڑی اچھی خاصی تنخواہ دیتے تھے۔ وہ بھائی کتنی؟ کہتے جی 1500 روپے۔ میں نے کہا شکر کریں، وہ صرف سفے لے کے گیا، پنکھے بھی لے جانے ہوتے تھے۔ قوم کو مجبور کر کے اس مقام پہ لے آتے ہو، حالات سے تنگ آ کے، اگر کوئی ایسا کام کر گیا ہے تو ساری زندگی اشتہار دیتا رہے، رب نے فرشتوں کو کہہ دیا نہیں لیتا۔ یہ قوم کا رویہ خراب ہوا ہے، قوم کی اصلاح کی ضرورت ہے، اس لیے مسجد نے کھڑے ہو کے وہ کام کیا ہے 14 صدیوں سے کوئی اور نہیں کر سکتا، اور لوگوں ان مسجدوں سے آخری سبق جڑ جائے گا، اور اس قدر جڑی ہے اور اتنا ملی ہے، اس قدر جڑی ہے، اتنا ملی ہے کہ تمہاری نسلیں قیامت تک کے لیے اس مسجد کے ساتھ پہچانی جائیں۔ شاعر کہتا ہے تیری جبیں پر نشان پڑا تو کیا پڑا، تیری جبیں پر نشان پڑا تو کیا پڑا، کوئی ایسا سجدہ کر کہ زمین پر نشان پڑے، کوئی ایسا سجدہ کر۔ حضرات مہمانوں کا استقبال کریں، لیکن بات کو بے وزن کریں۔ تیری جبیں پر نشان پڑا تو کیا پڑا، کوئی ایسا سجدہ کر زمین پر نشان پڑے، تو نے مر جانا ہے، قبروں میں چلے جانا ہے۔ تیرے پیچھے کی نسلیں اگر مسجد کی خطیب بن کے، ادیب بن کے، مؤذن بن کے، انتظامیہ بن کے، خطیب بن کے، اس کے کارکن بن کے، صفائی کرنے والے بن کے، معاون بن کے، صفی بن کے زندگی گزارے، تو قبر میں پڑھو گا اللہ تیرے لیے عجب ڈھیر قیامت تک کے لیے چلاتا رہے گا۔ مسجد سے اپنے بچوں کو جوڑو، کیونکہ پوری دنیا دن رات 24 گھنٹے تمہارے بچوں کو تمہارے پیسوں پہ تمہیں کے سب کچھ ہوتے ہیں، وہ بل دے دلا کر کے تربیت تمہارے بچوں کی غیر کر رہا ہے۔ کفر کی جتنی اقسام ہیں اس وقت 200 سے زیادہ اسم ہے۔ آپ کی مسجد کا مولوی تو آپ کے گھر نہیں آ سکتا، قاری ڈائریکٹ نہیں آ سکتا، آپ کی عدم موجودگی میں اس کا آنا منع ہے۔
لیکن جناب تیرے گھر میں یہودی بھی آئے، مجوسی بھی آئے، سکھ بھی آئے، بدھ مت بھی آئے، کافر بھی آئے، ہنود بھی آئے، مجوس بھی آئے، یہود بھی آئے، کرسچنز بھی آئے، اور جو من میں آئے، تنہائی میں کمبل میں سردیوں میں تیری بیٹی کے ساتھ اکیلے میں لیٹ کے اس کا جو ذہن بنا جائے، جو اس کو من چاہیے، ایک انگلی کی کلپ کے اوپر جو ہے وہ کلپ پہ اس کو وہ سب کچھ ملے، وہ مواد مہیا کرے، لیکن کیا مجال جو مسجد کا قاری امام خطیب وہ آ کر کے تیرے گھر میں تیرے بچے کو الحمدللہ رب العالمین بھی پڑھا جائے۔ یہ تیری میری پابندیاں لگی ہوئی ہیں اور دشمن چل رہا ہے، جو وہ پڑھا گیا ہے، پھر بچے بگڑتی بھی ہیں، بیٹیاں بھاگتی بھی ہیں، پھر زنا بھی ہے، پھر صفا بھی ہے، پھر میوزک بھی ہے، پھر ڈانس بھی ہے، پھر گانا بھی ہے، پھر دنیا کے اندر وہ سارے حالات ہیں جن کا تذکرہ کرتے ہو۔ یہ جب تک اللہ کا گھر باقی ہے اور تم اس سے جڑے ہوئے ہو، خیر ہے، یا خیر ہے، کوئی کا دکھا واقعہ لے کے آپ کہیں کہ جناب ایسے ہے ویسے تو نہیں، عالم کا کسی علاقے سے گزر بھی ہو جائے تو اللہ رحمتیں کر دیتا ہے۔ ایک حافظ ایک شہر میں پیدا ہو جائے، اللہ اس پورے خطے پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ لوگوں 4 گلاب کے درخت لگا کے، پودے لگا کے ادھر دیکھیں گے، پھول لگیں گے، ہوا گزرے گی، گلاب والے لوگوں کو اس کی خوشبو آئے گی۔ قرآن سے گزرتے ہوئے الفاظ اور کلمات، کیا ان سے گزرنے والا جو 3 سال لگا دے خیر اور بھلائی کا منبع نہیں ہو سکتا ہے؟ اس لیے دعوت دیتا ہوں ایک مثال کے ساتھ۔ میرے دادا ابو نابینا ہے، اپنے ڈیرے پہ ہے، چودھری عبد الرحمان نام ہے۔ جب سیلاب آیا، والد صاحب گھر نہیں ہے، والدہ نے اپنی بڑی بیٹی کو، میری سسٹر جو بھی بہنوئی فوت ہوئے ان کی گھر والی، اس کو کندھے پہ اٹھایا اور ماں جی نے بیٹے کو لیا ہے، دادا ابو کے ہاتھ میں ڈنڈوری ہے۔ ان کے ساتھ میری زندگی جو گزری جو بتاتے تھے اس میں سے یہ ایک واقعہ ہے کہ مسجد ہوتی کیا ہے۔ اپنے گھر سے پہلے مسجد کی فکر، یہاں تک پانی آ رہا ہے، اچانک ٹھڈا لگا ہے، بیٹی کو کہا ہے بہو ذرا رکیے، نیچے سے روڑا اٹھایا ہے، لے کے گئے ہیں، ٹیلے پہ چڑھے ہیں، ٹبے پہ چڑھ کے بیٹی کو کہتے ہیں کہ بیٹا اس کو ذرا توڑ دیں۔ اب ڈنڈے سے کیا ٹوٹے وہ روڑا ان کا، جو 2-4 پچریں بنی، کہا بیٹا قبلے کا رخ بتاؤ، بتایا، 4 کونوں پہ وہ 4 چھوٹے چھوٹے روڑیاں رکھ کے اللہ سے کہنے لگے اللہ جو میرا تھا وہ چلا گیا، نئی جگہ پہ آیا ہوں، اب میرے پاس یہی بچا ہے، میں تیرے گھر کی بنیاد رکھتا ہوں۔ حضرات اس مسجد کو جب ہمت پڑی اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور پھر ایک وقت آتا ہے اسی ٹیلے پہ جہاں چاروں طرف جنگل تھا، ایک بزرگ گزرتے ہیں اور جاتے ہوئے کہتے ہیں چودھری صاحب پانی پینا ہے۔ دادا کو کہتے ہیں کہ بیٹا اندر سے پانی لے آؤ۔ انہوں نے پانی پیا، اٹھ کے جانے لگے تو کہنے لگے کہ نہیں آپ مسافر ہیں، مہمان ہیں، کھانا کھائے بغیر تو نہیں بھیجوں گا۔ ماں جی نے کھانا بنایا ہوتا تھا، 40 کے قریب روٹیاں بنا لینی، اچار کے مرتبان تیار ہیں، روٹی کر کے رکھی، انہوں نے روٹی کھائی، اسی مسجد میں پڑے ہوئے مصلی پہ 2 رکعت پڑھی، اور میں سارا منظر دیکھ رہا ہوں، اور جاتے ہوئے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے اللہ آپ کے اس بیٹے کو دین کا عالم بنا۔ حضرات میرا نام فیملی میں کسی نے ملازم حسین رکھا ہوا تھا، کوئی حیدر کہتا تھا، کوئی اور نام سے بلاتا تھا۔ جب وہ چلے گئے ابو آئے تو دادا ابو نے بتایا کہ ایسے ایک آج آدمی آیا تھا، جاتے جاتے دعا دے گیا۔ اس دن سے نام عبد الرزاق رکھا گیا، اور وہ جو عالم تھے وہ الشیخ عبد الرزاق احمد پوری تھے رحمت اللہ علیہ۔ کیا جانتے ہیں آپ کے علماء، رب ان کے صرف ایک قدم کے بدلے میں جو برکت دے دیتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ کھیتی باڑی کرنے والے، ڈنگر کھور چلانے والے، آج میں کہیں رمبے سے بیٹھ کے وہیں پہ گھاس جو ہے وہی ٹھوکر رہا ہوتا، کہیں گوارا کاٹ رہا ہوتا، کہیں کچھ کر رہا ہوتا، لیکن وہ ایک دعا جو اس طرح ایک عالم نے گزرتے ہوئے اٹھائی تھی، یہ مسجد کی برکت ہے، یہ مسجد سے جڑے ہوئے لوگوں کی برکت ہے۔ میری ماں کو تو الگ سے چنگی نہیں آتی تھی، باپ اپنے کام میں تھے۔ اگر یہ آج رحمت و برکت ہے کہ آپ سے 1.5 فٹ رب نے اونچا بٹھا دیا، تو میری کوئی پراپرٹی مال تو آپ سے زیادہ نہیں، یہ مولانا عبد الرزاق احمد پوری رحمت اللہ دعا کا نتیجہ ہے جو ان کو جمعہ سے جمعہ لیتے ہیں۔ لوگوں علماء کو بلایا کرو، گھروں میں دعوتیں
کیا کرو، بچوں سے تعارف کروایا کرو، اپنے بچوں کو مسجدوں میں لا کے ہفتے بعد مہینے بعد میٹنگ کروایا کرو، سر پہ ہاتھ پھروایا کرو، اور ان کے ساتھ بیٹھ کے مانوس کر کے مسجدوں میں بیٹھ کے ان سے جڑ کے قرآن پڑھنے اور پڑھانے کے سلسلے رکھو. قیامت تک کے لیے آپ کی نسلوں میں یہ نشان چلتے رہیں گے. مجھے وہ دن یاد ہے، اماں ایک دن بھی کسی سکول مدرسے نہیں گئی، لیکن جب جنازہ اٹھا تو تا حد نظر پیچھے قوم کے علماء تھے. اور بھائیو اللہ کرے آپ کو یہ ملے، یہ تڑپ ملے. میں نے کہا ماں جی بیمار ہیں، جنازے کے لیے کس ولی کو بلاؤں؟ میں نے 50 علماء کے نام لیے، اور آخری نام مولانا مسعود عالم حافظہ اللہ کا تھا، شیخ ارشاد الحق اطہری کا نام، حافظ محمد شریف حافظہ اللہ کا نام، الشیخ عبدالعزیز حلوی کا نام، بڑے بڑے ائمہ کے نام لیے. سارے سن کے کہنے لگے وہ تو کوئی اور. میں نے بتایا تو کہنے لگی وہ تو جی میں کہنا تو جنازے پڑھانا سی تو تینوں نے دل پڑھایا سی. لوگوں کچھ ایسا کر جائیے کہ آپ چلے جائیں تو آپ کے پیچھے جو درد، جو آنسو، جو تڑپ، جو دعا آپ کا خون اور جگر اور بیٹا اور گوشہ کرے گا، کوئی اور نہیں کر سکتا. یہی دعوت ہے. اللہ اس مسجد کو آباد رکھے، شاد رکھے. مسجد کسی بھی مسلک کی ہو روکیے گا مت، نہیں تو قیامت کے دن حساب و کتاب دینا ہوگا. بن لیجیے کم از کم توحید لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ. یہ جملے صدائیں اٹھیں گی، اور یہ صدائیں مسجد نبوی کی تعظیم ہے، یہ مدینے اور مکے کی تعظیم ہے، یہ حرمین کی تعظیم ہے. ان سے جڑ کے اپنے علماء سے، قراء سے، اہل علم سے پیار کیا کریں. یہی کامیابی کی نشانی ہے. اللہ اس مسجد کو تا قیامت آباد بھی رکھے، شاد بھی رکھے. ذاتی نفرتوں اور عداوتوں کی بنیاد میں کبھی مسجدوں کو ویران نہ کرنا، وگرنہ بچے گا کچھ نہیں. وما توفیقی الا باللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب. یہ فرید بھائی نے تو تعاون کے لیے کہا ہے کہ ان کی ٹانگ معذور ہے، غریب ہے، تو آپ احباب ان سے اپنا بھرپور تعاون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سارے ساتھی تشریف رکھیں.